الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ یہ سورہ فرقان کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو کہ پیچھے سورہ مومنون اور سورہ نور کا زمانہ نزول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانے کے تقریباً وسط میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا، جیسے کہ پہلی بھی آپ گزشتہ صورتوں کے آغاز میں بارہا سن چکے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قریش مکہ، سرداران قریش پوری طاقت کے ساتھ اسلام کی دعوت کے راستے میں حائل تھے، ہر ممکن طریقے سے، ہر جبر کے ذریعے، ہر حربہ آزماتے ہوئے وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی اس دعوت کو روک دیا جائے، کیونکہ اسلام کی دعوت کے پھیلاؤ میں ان کو اپنی سرداری کا خطرہ نظر آ رہا تھا۔ اسلام کی دعوت میں جو چیزیں تھیں اگر وہ پھیل جاتی تو سرداروں کی سرداری باقی نہ رہتی، سرداروں کی سرداری کی بقا جبر میں پوشیدہ تھی، اور اسلام یہ انصاف کا دعوے دار تھا، عدل کا داعی تھا۔ اگر معاشرے میں عدل اور انصاف پھیل جاتا پھر سردار اپنی سرداری کیسے برقرار رکھتے؟ تو یہ وہ مختلف وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر سب بڑے بڑے سرداران قریش اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں کر رہے تھے، مختلف اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی مسلمانوں کی عقیدہ رسالت کے بارے میں طرح طرح کی شبہات پھیلاتے تھے، کبھی قرآن کریم کی حقانیت پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو ان اعتراضات کے جوابات اس صورت میں ہیں، ان اعتراضات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس صورت میں دیگر مکی صورتوں کی طرح بنیادی عقائد کا ذکر ہے، عقیدہ توحید کا ذکر آپ کو یہاں مختلف اسالیب میں نظر آئے گا، عقیدہ آخرت کا ذکر ہے، خصوصیت کے ساتھ عقیدہ رسالت اور حقانیت قرآن کے عقیدے کا ذکر ہے۔ عقیدہ رسالت اور حقانیت قرآن کریم کے بارے میں سرداران قریش اور مشرکین مکہ جو شبہات پھیلاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان شبہات کا ذکر فرمایا ہے، اور صورت کے آخر میں پھر ان اوصاف کا ذکر ہے جو کہ اللہ کے مقبول بندوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے کون ہیں؟ جنہیں عباد الرحمن یہاں کہا گیا، تو ان عباد الرحمن کی جو خصوصیات ہیں وہ اس صورت کے آخر میں ہیں۔ جیسے سورہ مومنون کے شروع میں آپ نے کامیاب مومن میں جو مطلوب اوصاف ہیں ان کا تذکرہ پڑھا تھا، 7 یا 8 اوصاف تھے جو کہ کامیاب مومن میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں نیک اور اللہ کے کامیاب بندوں کے اوصاف کا ذکر صورت کے آخر میں ہے۔ تو اس مختصر تمہید کے بعد اب صورت کی آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کرے۔ تبارک کہ بابرکت ہے وہ ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں تمام تر برکتیں موجود ہیں، تمام تر بلندیوں کی وہ ذات حامل ہے، اور اس ذات نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کر دینے والی۔ جیسے غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو گیا کہ ایک خط فاصل ہوا، اور اس خط کے اس طرف جو مشرکین کی فوج تھی وہ باطل کی عالم بردار قرار پائی، اور اس خط کے اس طرف جو مسلمانوں کا لشکر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جو صف آرا تھا، وہ اس زمانے میں اور رہتی تک کی دنیا کے لیے روشنی کا عالم بردار قرار پایا۔
تو جیسے غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی علامت ہے، ایسے ہی قرآن کریم کو بھی فرقان کہا گیا۔ قرآن کریم کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی۔ نازل کے لیے اللہ نے نزل کا یہاں لفظ استعمال ہوا۔ نزل کا مطلب ہوتا ہے وقفے وقفے سے نازل کرنا، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے وقفے وقفے سے نازل ہونے والی چیز۔ تو نزل تنزیل سے نکلا ہے، اور تنزیل کہتے ہیں وقفے وقفے سے نازل کرنا۔ قرآن کریم کا نزول وقفے وقفے سے ہوا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مرتبہ تمام تر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، جیسے کہ تورات میں یہی صورتحال تھی کہ تورات کی تختیاں ایک ہی مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی۔ قرآن کریم میں کے نزول میں یہ اسلوب اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کو وقفے وقفے سے نازل کیا گیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں وہ انشاءاللہ اس درس کے آخر میں آئے گا۔ تو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی یہ کتاب نازل کی۔ عبدہ اپنے بندے پر مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بندگی کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ جیسے پارہ نمبر 15 کی ابتدائی آیت میں بھی آپ یہ تفصیل پڑھ کر آئے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گئی مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ آپ کی عبدیت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام عبدیت عطا کیا تھا، اور آپ کو اللہ نے ایسا مقام عبدیت عطا کیا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر بندگی سیکھیں کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ تو بندگی سیکھنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کے لیے نذیر بن جائے۔ نذیر کہتے ہیں خبردار کرنے والے کو۔ اب یہاں نذیر سے کیا مراد ہے؟ پیچھے قرآن کریم کا بھی ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تو نذیر سے مراد قرآن کریم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر ہیں، آپ کی یہ صفت ہے کہ اللہ نے آپ کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کریم بھی نذیر ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ قرآن کریم دنیا میں آیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تاکہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا کہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کرے۔ اس سے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا زمانہ بھی محدود تھا اور ان کے مخاطب لوگ بھی محدود تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء صرف بنی اسرائیل نامی خاص خاندان کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل یہ خاندان کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو آگے اللہ نے مبارک نسل پھیلائی تھی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو جتنے انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء تشریف لائے، وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے لیے تشریف لائے تھے۔ یعنی ان کی جو رسالت اور نبوت تھی تو اس کا زمانہ بھی محدود تھا، اور ان کے جو مخاطب تھے وہ بھی محدود تھے کہ بس اپنی برادری کے لیے اللہ نے پیغمبر بنایا تھا۔ اس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں بھی انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں، لیکن ان میں بھی یہی صفات تھیں کہ زمانہ بھی محدود ہے اور مخاطب بھی محدود ہے۔ کسی خاص خطے میں تشریف لائے، کسی خاص علاقے میں تشریف لائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اللہ نے آپ کی رسالت کو آفاقیت عطا کی ہے۔
کہ پوری دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پوری دنیا سے مراد قیامت تک جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کرے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، وخلق کل شیء، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کو ایک نپت اللہ انداز عطا کیا ہے۔ اس آیت میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا بیان ہے۔ پہلے اللہ کی بلا شرکت غیر بادشاہت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی شریک کے زمین و آسمان کی تمام تر بادشاہتوں کا مالک ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کتنی کائناتیں ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، خدا جانے کیا کیا نظام ہیں۔ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی انسان ان سب کو ایکسپلور نہیں کر پایا، ان کو تلاش نہیں کر پایا۔ تو بہرحال چاہے کسی خطے تک، کسی کہکشاں تک انسان کی رسائی ہو یا نہ ہو، تو جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنے بھی خلا ہیں یا جتنے بھی کہکشائیں ہیں، چاہے اب ہوں یا ماضی میں ہو یا آئندہ آئیں گی، اور جہاں جہاں جو مخلوق ہے، تو ان سب کا بلا شرکت غیر مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ تو اس کا کوئی نسبی بیٹا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنایا ہے، متبنہ بنایا ہے، جیسے ہمارے ہاں بیٹا بنا لیتے ہیں، لے پالک جس کو کہتے ہیں، یا کسی کا بھی بیٹا گود لے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان صفات سے پاک ہے۔ ایک آدمی، ایک انسان مجبور ہوتا ہے، وہ کسی کو گود کیوں لیتا ہے؟ یا تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری اپنی اولاد ہے نہیں، میں کہیں تنہائی کا شکار نہ ہو جاؤں مستقبل میں، تو وہ بیٹا گود لے لیتا ہے یا بیٹی گود لے لیتا ہے۔ یا پھر اس کو کسی کے اوپر رحم آ جاتا ہے، اس کے اندر کی شفقت بیدار ہو جاتی ہے کہ میں اس کو گود لے لیتا ہوں۔ اور یا پھر اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے بعد مجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، میرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو انسان اپنی ان مجبوریوں کی وجہ سے کسی کو گود لیتا ہے، اور انہی مجبوریوں کی وجہ سے وہ اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی وارث ہے۔ اگر اللہ کا خاندان ہوتا تو سارے خدا ہوتے، یا اللہ کا کوئی وارث ہوتا الیاذ باللہ تو وہ بھی خدا ہوتا۔ تو خاندان سے بھی اللہ پاک ہے، اپنا خاندان بھی نہیں ہے، اور کسی کو بیٹا لینے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بیٹا بنانے کی، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا اس پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ یہاں تک کہ انسان جو افعال کرتا ہے، انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ آپ جو عمل کرتے ہیں تو آپ عمل کے کاسب ہوتے ہیں، خالق اعمال کا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ مخلوق کو پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو خوبصورت شکل عطا کی، پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان کیا، اس کی ضروریات کو پیدا کیا۔ انسان کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، یعنی انسان کو خوبصورت شکل عطا کی ہے۔ اور پھر جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، اور پھر اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ولادت کا عمل کتنا پیچیدہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہی اس عمل کو آسان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان کرتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا بھی کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو بے آسرا نہیں چھوڑا،
بلکہ اس کو ایک خاص شکل دے کر پیدا کیا، اس کی زندگی گزارنے کے لوازمات اس کو عطا کیے، اور جو چیزیں اس کو درکار تھیں، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں۔ کوئی بھی مخلوق آپ دیکھ لیں، اس کے لوازمات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے یا پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر ایک نپت اللہ انداز اس کو عطا کرتا ہے، خاص شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس آیت میں اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ عقیدہ توحید انسان کو سمجھایا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب بنی عبد المطلب کا کوئی لڑکا، اس کی زبان کھلتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو عبد المطلب کا کوئی بچہ جب بولنا شروع کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو یہ آیت سکھاتے تھے، کیونکہ اس آیت میں عقیدہ توحید کا جامعیت کے ساتھ بیان ہے۔ اگر بچے کو شروع ہی میں اس کے ذہن میں اس آیت کا مفہوم بٹھا دیا جائے تو عقیدہ توحید اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر ساری زندگی وہ اس کے دماغ کی تختی پر یہ نقش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، بادشاہت میں بھی ایک ہے، تمام مخلوقات کا وہی خالق ہے، اور مخلوق کو نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھی کرتا ہے، مخلوق کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سکھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو والدین اس کو نت نئی چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں جو مخلوق تھوڑی سی ترقی یافتہ کہلاتی ہے تو وہ بچوں کے بولنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ انگریزی شروع کر دیتی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں انگریزی رچ بس جائے، اور مختلف کوششیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوششیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جیسے والد اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے وہ بنائے، اس کو انگریزی سکھائے، جو مرضی سکھائے، لیکن اس کو دین کی بنیادی باتیں بھی سکھانی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آپ بچپن سے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو بعد میں ان کے لیے سیکھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معصوم بچوں کو عقیدہ توحید سکھانا چاہیے، عقیدہ رسالت سکھانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ان کو سنانے چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے سیرت طیبہ کا کوئی واقعہ ان کو سنا دینا چاہیے، تاکہ دن بھر تو بچے اسکول میں ہوتے ہیں یا کالج میں ہوتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے اگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا واقعہ سنیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں، لا يخلقون شیئا، جو کچھ پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، اور نہ کسی کا مرنا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کا جینا، اور نہ ہی کسی کا دوبارہ زندہ کرنا۔ یعنی لوگوں نے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کہ خود مخلوق ہیں، اللہ کے سوا تو دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، یا نباتات ہوں، جمادات ہوں، جو بھی ہوں، سب مخلوق ہیں۔ تو لوگوں نے ایسی چیزوں کو خالق بنا رکھا ہے جو کہ خود مخلوق ہیں، اپنے لیے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو آپ کو کیا نفع اور نقصان دیں گے؟ ایک انسان جتنا بھی برگزیدہ ہو، جتنی بھی برگزیدہ شخصیت ہو، لیکن وہ خالق نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہاں انسان سے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، کچھ عقل کے ناخن لو، ایک مخلوق کو خالق کیسے بناتے ہو؟ مخلوق اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ وہ موت کے مالک ہے، نہ وہ زندگی کے مالک ہے، نہ دوبارہ تمہیں زندہ کر سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کہ خالق کائنات ہے۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک، یہ قرآن کریم تو کچھ بھی نہیں، بس ایک من گھڑت چیز ہے۔ افک کہتے ہیں من گھڑت چیز کو، جیسے پیچھے سورہ نور میں آپ نے واقعہ افک پڑھا تھا تو وہاں افک کی تفسیر آئی تھی کہ افک کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل من گھڑت ہو۔ تو یہ منکرین قرآن کریم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو افک ہے، یعنی من گھڑت چیز ہے۔ افتراہ، جو کہ اس شخص نے گھڑ لی ہے۔
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اس طرح یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اور اگلی آیت میں مشرکین مکہ کے کچھ اعتراضات کا ذکر ہے جو وہ قرآن کریم کے بارے میں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک قرآن کریم پہنچایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا سورس کیا ہے، ماخذ کیا ہے، یعنی قرآن کریم آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ اس کا سورس وحی ہے، یعنی وحی الہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لیا ہے، اللہ نے آپ پر اتارا ہے وقفے وقفے سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پہنچایا ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشرکین اس چیز کو تو مانتے نہیں تھے کہ قرآن کریم کا ماخذ وحی الہی ہے، یہ آپ پر اللہ کی جانب سے اترا ہے۔ اب ان کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اگر ہم اس کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے تو پھر ہمیں اپنے متبعین کو کچھ تو مطمئن کرنا ہوگا کہ اس کا سورس کیا ہے۔ آخر اچانک کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر ایسا فصیح و بلیغ کلام جاری ہو گیا جو آج تک نہ کسی نے سنا، نہ کوئی اس کی مثال لا سکتا ہے۔ بڑے بڑے عرب کے جو بلیغ اور فصیح شاعر تھے، ادیب تھے، وہ اس کی طرح ایک آیت لانے پر قادر نہیں۔ اب ایسا عجیب و غریب کلام کیسے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس پر جاری ہوا؟ آخر اس کا سورس کیا ہے؟ اب اس کے لیے انہوں نے کئی قسم کے افواہیں گھڑنی شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ میں اور گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ تھے جو عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، عموماً وہ غلام ہوا کرتے تھے، باہر سے آئے ہوتے تھے، پردیسی ہوتے تھے، اور عرب کا جو قبائلی کلچر تھا اس میں تو بغیر کسی قبیلے کی پناہ کے کوئی رہ نہیں سکتا تھا۔ جیسے آج کل ویزا ہوتا ہے، کسی ملک کا آپ ویزا لیتے ہیں، پھر آپ جب وہاں جاتے ہیں تو ملکی قانون آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی ویزا لیے بغیر غیر قانونی طور پر داخل ہو جائے تو ملکی قانون اس کو نہیں پوچھتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں قبائلی کلچر تھا، اگر کسی آدمی نے اپنی جان کی خیر منانی ہے تو یا تو وہ کسی قبیلے کا فرد ہوگا، قبیلہ اس کا محافظ ہوگا، اور یا پھر وہ کسی قبیلے کی پناہ میں جائے گا جسے جوار کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو باہر سے پردیسی آئے ہوتے تھے یہ کسی نہ کسی قبیلے کی پناہ میں ہوتے تھے، یا ان کے غلام ہوتے تھے، یا ان کے آزاد کردہ غلام ہوتے تھے، قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا۔ کچھ ایسے غلام مشہور تھے جو کہ اہل کتاب تھے اور تورات انجیل سے واقف تھے، لوگوں کو وہ سنایا بھی کرتے تھے، جو گزشتہ کتابیں تھی، تورات ہے، انجیل ہے، اس کے واقعات سناتے تھے، مختلف باتیں سناتے تھے۔ اب قریش مکہ کے سرداروں کو یہ حل سوجھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل کتاب سے حاصل کیا ہے۔ مفسرین نے 2-3 نام لکھے ہیں جو نصرانی آزاد کردہ غلام تھے مختلف قبائل کے، جیسے عداس تھے اور 1-2 اور غلام تھے، تو ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن کریم ان سے لیا گیا ہے، یہ لکھواتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب اعتراض انہوں نے گھڑ لیا۔ آج کل ہمارے ہاں جو مستشرقین ہیں، مستشرقین یہ وہ قلمکار ہیں یا یہ وہ اہل قلم صاحب علم لوگ ہیں جو کہ مغربی دنیا کے باسی ہیں اور مشرقی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے، اورینٹلسٹ انگریزی میں ان کو کہتے ہیں۔ ایک طویل زمانے سے استشراق اور مسلمانوں کے درمیان علمی دنیا میں جنگ برپا ہے، اور مستشرقین عام طور پر بے سر و پا باتیں ہی کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو جو قریش مکہ کا اعتراض تھا، مستشرقین نے اس کو لے کر ایک نئے انداز میں اس کو پیش کیا۔ چنانچہ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں شام تشریف لے گئے تھے اور بحیرہ راہب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو بحیرہ راہب سے انہوں نے قرآن کریم سیکھا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ شام کے فلاں سفر کیے ہیں، بعد میں بھی آپ جوانی میں تجارتی اسفار پر تشریف لے گئے تھے، تو شام میں سفر کے دوران آپ کی ملاقات فلاں راہب سے ہوئی، فلاں اہل کتاب سے ہوئی، تو وہاں سے آپ نے قرآن لیا ہے۔
یہ کتنی بے سر و پا بات ہے کہ کسی کے ساتھ اگر 2 منٹ کی کوئی ملاقات ہو جائے تو کیا اس سے پورا قرآن کریم کے 30 پارے اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی اس عقل سے پیدل بات کو مشرکین مکہ نے بھی قبول نہیں کیا۔ مشرکین مکہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو بچپن میں شام گئے تھے اور فلاں بڑے راہب سے ملاقات ہوئی تھی اس راہب سے قرآن لکھ لیا ہے، یا جو جوانی میں فلاں ملکوں میں گئے ہیں، شام تشریف لے گئے اور شام کے فلاں شہر میں کسی راہب سے ملاقات ہوئی تو وہاں سے لیا۔ یعنی مشرکین بے عقل سے اتنے پیدل نہیں تھے کہ وہ ایسی بات کرتے۔ انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کسی حد تک ان کے لیے اس کا جواز بھی تھا کہ جب نبوت کا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آپ مکہ میں تشریف فرما تھے، یہ غلام بھی مکہ میں تھے، تو وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی ان سے چپکے سے سیکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور پھر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں مستشرقین کا ذکر کر رہا تھا کہ یہ تعصب کی وجہ سے ایسی بے سر و پا باتیں کرتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، اور پھر توہین پر اتر آتے ہیں کہ جو مختلف اوقات میں واقعات ہوتے ہیں، کوئی خاکے بناتا ہے، کوئی طرح کی توہین آمیز حرکتیں کرتا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مستشرقین شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں سوائے غلاظتوں کے یا مختلف بے سر و پا باتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ انصاف پسند لوگ بھی ان میں ہوتے ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ حق تک پہنچا جائے، کچھ لوگ ان میں مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اکثریت ان کی ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ جی فلاں غلام سے یہ قرآن کریم لیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم کا انداز دیکھیں کہ قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض تو نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تو ایک افک ہے، من گھڑت چیز ہے جو کہ انہوں نے گھڑ لی ہے اپنی طرف سے، اور کچھ اور لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ وہ اور لوگ کون ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ مکہ کے ماحول میں رہنے والے نصرانی آزاد کردہ غلام، تو انہوں نے ان کی مدد کی ہے اور اس طریقے سے یہ قرآن لکھ لیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کا اعتراض تو نقل کیا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیا۔ جواب میں صرف ایک بات کہی ہے کہ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، کہ یہ بڑے ظلم پر اتر آئے ہیں، جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ یعنی یہ اعتراض اتنا بے وزنی ہے، اتنا ہلکا ہے کہ اس کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نصرانی غلام تھے وہ کسی اور سیارے پر تو نہیں تھے نا، اسی مکہ میں رہتے تھے اور کوئی طاقتور بھی نہیں تھے، وہ تو ان مشرکین کے قبائل کے پابند تھے۔ تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ جاتے، ان کے چھاپا لگاتے اور دیکھتے کہ وہاں قرآن کریم کہیں لکھا ہوا ہے جو رات کے اندھیرے میں لکھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے اور پھر مسلمان آگے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سرداران مکہ کے بس میں تھا نا کہ وہ جا کے دیکھتے یا ان نصرانی غلاموں سے پوچھتے کہ تم یہ کیا کرتے ہو، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اہل کتاب سے کوئی بات لی جا رہی ہو، اسے اللہ کا کلام بتا کر آگے فروغ دیا جا رہا ہو، اب اس کو تو کم از کم معلوم ہوگا نا کہ یہ درست نہیں ہے، تو وہ کیوں مسلمان ہوگا؟ اور پھر وہ دوسرے کو کیوں دے گا؟ وہ خود پیش کر دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ خود نبوت کا دعویٰ کر کے میدان میں آ جائے۔ یعنی اس قسم کی درجنوں باتیں کہی جا سکتی ہیں اس بات کے حق میں کہ یہ ایک بے سر و پا بات تھی، اور ایسی فضول اور بے سر و پا بات کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا بلکہ بس گزر جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اتنا کہا کہ یہ کتنی کمزور بات کر رہے ہیں، بس سوائے ظلم کے، سوائے جھوٹ کے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی دلیل آتی ہے جس میں کوئی وزن ہے اور اس کا توڑ کرنا آپ مفید خیال کرتے ہیں تو پھر تو اس دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ویسی ہی بے پر کی ہانک رہا ہو، ادھر ادھر کی ملا کے بات کر رہا ہو، تو ہر چیز کا جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں قرآن کریم نے ان کے اس اعتراض کو رتی برابر بھی کوئی اہمیت نہیں دی کہ اس کا جواب دیا جائے، بس یہی کہا کہ یہ تو ظلم اور کھلے جھوٹ پہ اترے ہیں۔ اگلی آیت بھی اسی کا تتمہ ہے، وقالو، اور یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اسطورہ کہانی کو کہتے ہیں۔
کہ جیسے قرآن کریم قوم عاد، قوم سمود، مختلف اقوام کے قصے بیان کرتا ہے عبرت کے لیے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کیا ہے، بس گزشتہ لوگوں کے واقعات ہیں نا، جیسے ناول ہوتا ہے، اکتتبہا، جو کہ اس شخص نے لکھوا لی ہیں، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی. یعنی یہ تو گزشتہ لوگوں کے واقعات ہیں جو بس انہوں نے لکھوا لی ہیں، اور لکھوانے والے کون ہیں؟ وہی جن کا ذکر میں پہلے کر چکا کہ نصرانی غلام. تو قرآن کریم ان کے اس افواہوں کو ذکر تو کرتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیتا، بس یہی کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کے تمہارے پاس ظلم کیا ہوگا. یعنی قرآن کریم ان کو کہتا تھا کہ آخرت ہے، اور آخرت میں تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم سے ان اعمال کا جواب مانگا جائے گا. اب بجائے اس کے کہ وہ اس کے مقابلے میں دلیل لاتے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ جادو کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نشانیاں ذکر کر کے فرمایا کہ یہ کائنات کی نشانیاں دیکھ لو، یہ نظام دیکھ لو، اپنے اندر کی نشانیاں دیکھ لو، اور یہ تمام نشانیاں تمہیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس کے جواب میں وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے. ادھر وہ کہتے تھے کہ جی یہ قرآن کریم لکھوا کر لاتا ہے. ظاہر ہے قرآن کریم لکھوا کر لانا عقل و دانش کے معراج پر ہی جا کے ہو سکتا ہے نا. اور ادھر وہ کہتے تھے کہ ان پہ جادو ہوا ہے، الیاذ باللہ، ان کو جنون لا. یعنی اس طریقے سے متضاد باتیں کرتے تھے. پہلے جو بات کرتے تھے دوبارہ خود اسی کا توڑ بھی پیش کر دیتے تھے. تو ان کی ان باتوں کا قرآن کریم نے کوئی جواب نہیں دیا سوائے اس کے کہ بس تم سوائے ظلم کے اور جھوٹ کے تمہارے پلے اور ہے ہی کیا. قل، آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ کلام تو اس نے نازل کیا ہے جو کہ ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعنی اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو زمین و آسمان کے ہر بھید کو جانتا ہے. انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ما لہذا الرسول، کہ یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، جو کھانا بھی کھتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. اب یہاں سے عقیدہ رسالت کے بارے میں کچھ شبہات کا ذکر ہے. ہمیشہ سے منکرین کا یہ مزاج رہا ہے، ان کا یہ نظریہ رہا ہے کہ رسول کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہ ہو، اور وہ پورے کر و فر کے ساتھ آنا چاہیے، پورے تمطراق کے ساتھ. جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شان کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھتا ہے اور اس کے ارد گرد خدام ہوتے ہیں، ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو ان کا یہ گمان تھا کہ رسالت بھی کوئی ایسا ہی منصب ہونا چاہیے کہ مافوق الفطرت ہستی ہو اور اس کا ایک پروٹوکول ہو، اس کی ایک شان ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ جس طرح ہم بازاروں میں جاتے ہیں اپنے حوائج کے لیے، رسول بھی اسی طرح بازار میں جائے اپنے حوائج کے لیے، اور کھانا بھی کھاتا ہے اور دیگر معاملات زندگی کو بھی انجام دیتا ہے. اور پھر کوئی خدام نہیں ہے، کوئی شان و شوکت، جس کو وہ شان و شوکت کہتے تھے کہ کوئی عالیشان تخت ہونا چاہیے، بہت بڑا محل ہونا چاہیے، اور فوج ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ان کا مزاج تھا. تو یہاں تو وہ کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ اعتراضات کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم یہاں اس کا ذکر کر رہا ہے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، اس کے پاس کیوں فرشتہ نہیں بھیجا گیا، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا. جیسے بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا ہے نا، تو اس طرح رسول کا بھی پروٹوکول ہو، آگے پیچھے فرشتے ہوں، وہ لوگوں کو ڈرائیں. جیسے ہٹو اور بچوں کا ماحول ہوتا ہے تو ویسا ماحول ہونا چاہیے. تو یہ ان کا مزاج تھا یا ان کی نفسیات تھی جسے قرآن کریم ذکر کر رہا ہے. او یلقا الیہ کنز، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، او تکون لہ جنہ، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا، یأکل منہا، جس میں سے یہ کھایا کرتا. وقال الظالمون، اور یہ ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں، بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے. یہ اعتراضات ذکر کرتے تھے کہ رسول تو ایسا ہونا چاہیے نا. اب صحابہ کو کہتے تھے کہ تم جس شخص کے پیچھے چل رہے ہو وہ تو بس ان پر تو جادو ہو گیا ہے،
اس وجہ سے وہ اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم اس کے پیچھے چل پڑے ہو۔ تو جی اپنے مزاج کے مطابق وہ یہ بات کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو بات منتخب فرمائی وہ یہ کہ ایک دن میں کھانے کے ساتھ رہوں، یعنی ایک دن مجھے کھانا دستیاب ہو، اور 2 دن میں بغیر کھانے کے رہوں، تاکہ جب کھانا ہو تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور جب فاقے سے ہوں تو پھر میں اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤں، اللہ کی طرف اللہ سے سوال کروں۔ تو اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جب مشرکین نے یہ باتیں اڑانی شروع کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو درویشی اختیار فرمائی تھی، فقر منتخب فرمایا تھا، جب مشرکین نے اسی کو ہی عیب بنا کر افواہیں پھیلانی شروع کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کچھ بوجھ سا ہوا۔ آپ کو یہ چیزیں، ان کی یہ باتیں ناگوار گزریں، تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ جنت کا جو نگران فرشتہ ہے رضوان، یہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے اللہ کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ نبی بنا دیا جائے، یعنی نبوت کے ساتھ آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی جائے جو نہ آج سے پہلے کسی کو عطا ہوئی ہو اور نہ آج آپ کے بعد کسی کو عطا ہوگی، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبی اور عبدیت عطا کی جائے، نبوت اور عبدیت عطا کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی جانب دیکھا مشورے کے لیے کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ کس کا انتخاب کیا جائے۔ تو جبریل نے اشارہ دیا کہ آپ نبوت اور منصب عبدیت کا انتخاب فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا انتخاب فرمایا کہ مجھے رسالت کے ساتھ بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے رسالت کے ساتھ عبدیت چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انا آکلو کما یأکل العبد، کہ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، جو سماجی طور پر کوئی اتنے طاقتور نہیں ہوتے تھے، تو جس طریقے سے وہ کھانا کھاتے ہیں میں بھی انہی کے طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں کے بل بیٹھ کر انتہائی عاجزی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی شان عبدیت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس بذات خود اپنے لیے منتخب فرمائی تھی۔ تو پیغمبر کی تو یہ شان ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ تو احمق تھے، وہ تو اپنے اعتبار سے سوچتے تھے کہ جس طریقے سے قیصر اور کسریٰ بڑے بڑے بادشاہوں کا کر و فر ہوتا ہے، ان کی ایک ظاہری اور دکھلاوے کی شان ہوتی ہے، تو رسالت بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ تو قرآن کریم انہیں عقیدہ رسالت سمجھا رہا ہے۔ انظر، دیکھ لیجئے، کیف ضربوا لک الامثال، ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں۔ فضلوا، چنانچہ یہ ایسے بھٹکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے، یعنی یہ بہت آگے چلے گئے، انہوں نے اپنی فطرت مسخ کر دی ہے۔ تو آپ ان کی زیادہ فکر نہ کیا کیجئے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، وہ آپ پہنچا چکے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، بڑی شان ہے اس کی، یعنی اللہ کی، جو اگر چاہے تو جعل لک خیرا من ذالک، تو تمہیں ان سب سے بہتر چیز عطا کرے۔ کیا؟ جنات، بہت سے ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ویجعل لک قصورا، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو آپ کو اختیار دیا گیا، لیکن آپ نے ان چیزوں کو منتخب نہیں فرمایا، آپ نے اپنے لیے رسالت کے ساتھ منصب عبدیت کا انتخاب فرمایا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ مشرکین مکہ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو عطا کر دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب بھی نہیں فرمایا اور اللہ کی یہ مشیت بھی نہیں تھی۔ بل کذبوا بالساعہ، اب یہاں حقیقی بات کی جا رہی ہے، یعنی حقیقت کیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو اعتراضات کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم فلاں فلاں غلام سے لیا گیا ہے اور رسالت میں تو یہ خصوصیات ہونی چاہیے، تو یہ جو باتیں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کو نہیں معلوم کہ وہ جو نصرانی غلام ہیں وہ تو عربی نہیں ہے، ان کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی غیر عرب ہو اور وہ ایسا کلام کہہ ڈالے کہ جو بڑے بڑے عرب نہیں کہہ سکتے،
اور اس کا ذکر ایک اور جگہ قرآن کریم نے کیا بھی ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، کہ جس کی طرف یہ قرآن کی نسبت کرتے ہیں اس کی تو زبان ہی عجمی ہے، وہ تو غیر عرب ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کریم تو بڑی واضح عربی میں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر عرب ایسا عربی کلام بنا کر لے آئے کہ جس سے بڑے بڑے عرب عاجز آ جائے؟ تو یہاں اب قرآن کریم صورتحال کو واضح کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی غلط فہمی ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ نصرانی غلاموں کی بس کی بات نہیں ہے، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کیا ہیں۔ آخر حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان 40 برس گزارے ہیں، اور ان کو آپ کی صداقت پر یقین ہے کہ آپ سچ کے سوا آپ کی زبان اطہر سے کچھ نکل نہیں سکتا، اور جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو جھٹلایا ہے۔ گویا کہ عقیدہ آخرت کا انکار یہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ مشرکین مکہ کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی، وہ ہر چیز میں ان کو یقین تھا۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ ان کو بھی ہر چیز کا یقین ہے، لیکن مشرکین مکہ کی صورتحال کیا تھی کہ وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، اور یہود کی صورتحال کیا تھی کہ وہ ضد اور عناد میں آئے ہوئے تھے، حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مرض کی جڑ عقیدہ آخرت کا انکار ہے، اور انکار کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صراحتاً انکار کیا جائے کہ میں نہیں مانتا۔ انکار کی ایک شکل، ظاہری شکل یہ بھی ہے کہ ایک آدمی زبان سے تو مانتا ہے، لیکن اس کے حرکتیں ایسی ہیں جو کہ اس ایمان کے منافی ہیں۔ ایک آدمی عقیدہ آخرت کو مانتا ہے تو وہ کسی کا حق مار سکتا ہے؟ جس کو معلوم ہے کہ میں نے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے، وہ کیسے کسی کا حق مارے گا؟ جسے معلوم ہے کہ اگر 1 انچ زمین میں نے کسی کی دبا لی تو قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، وہ کیسے کسی کی زمین دبائے گا؟ کیسے کسی کا ایک دھیلا کھائے گا؟ تو جو آدمی یہ حرکتیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے تو عقیدہ آخرت کو مانتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ آخرت پر پورا یقین نہیں ہے۔ تو آخرت کے انکار کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا عمل یہ پکار کر کہہ رہا ہو کہ اس آدمی کو تو آخرت میں اٹھ کر جواب دہی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کی جڑ یہ ہے، اگر لوگ عقیدہ آخرت پر ویسے یقین رکھ لیں جیسے کہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے کا حقیقی تقاضا ہے، تو پھر تو ہر وقت انسان کے سامنے آخرت کا دفتر ہوگا، میدان حشر کا منظر ہوگا کہ پورے اولین اور آخرین کے سامنے اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال جواب کرے گا۔ کہاں سے انسان جواب دے گا؟ کہاں سے ان لمحات کا جواب دے گا جو کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہے ہیں؟ کہاں سے ان لوگوں کو لائے گا جن کے حقوق ہم دن رات مارتے رہتے ہیں، چاہے مالی حقوق ہوں چاہے دیگر حقوق ہوں؟ تو سب امراض کی جڑ یہی ہے کہ عقیدہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور یہ یقین بنانا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر میدان میں محنت کرتے ہیں، کاروبار کے میدان میں محنت کرتے ہیں، ایک طالب علم پڑھائی میں محنت کرتا ہے، پہلی پوزیشن کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے، ملازمت والا ترقی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر محنت ہم کہیں نہیں کرتے تو وہ دین کا میدان ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ سوچا ہو کہ آج میں دینی حوالے سے جس پوزیشن پر ہوں کل میں اس سے بہتر ہو جاؤں، میں تھوڑی سی محنت کر لوں؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دین کے معاملے میں محنت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں بھی محنت کی جاتی ہے، عقیدے پر محنت ہوتی ہے، عقیدہ بنانا، یقین بنانا، ایمان کو مضبوط کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے مشق درکار ہے، محنت درکار ہے، پھر جا کر انسان کا وہ ایمان بنتا ہے جو کہ اسے ہر قسم کی برائی سے پاک رکھتا ہے۔ تو فرمایا بل کذبوا بالساعہ، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ وہ آگ کیسی ہے؟ آگے اس آگ کی تفصیلات ہیں۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی، یعنی آگ جب ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَجِیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو کتنے فرشتوں نے تھام رکھا ہوگا، اور فرشتے اس کو سنبھال رہے ہوں گے، اور جہنم ہے کہ بپھر رہی ہوگی اور بیتاب ہوگی کہ اللہ کے ان باغیوں کو میں اپنے دامن میں لے لوں اور ان کو وہ مزہ چکھا دوں جو اللہ کے باغیوں کو چکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں وہی مضمون ہے کہ جب آگ ان کو دیکھے گی تو آگ میں جوش آئے گا، یعنی اس کی آوازیں آئیں گی، جیسے پھنکارنے کی آوازیں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے اس کی آوازیں آئیں گی۔ دنیا کی جو ہر مخلوق ہے، بے زبان مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یا تو انسان کے لیے دعا کرتی ہے یا بد دعا کرتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے تو دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو دنیا کی ہر مخلوق انسان پر لعنت بھیجتی ہے، بد دعا کرتی ہے۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئے گی، اور جب اللہ کی ناراضگی آئے گی تو انسان کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات بھی لپیٹ میں آ جاتی۔ تو دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، انسان کو وہ حاصل کرنی پڑتی ہے۔ انسان محنت کا پابند ہے کہ وہ محنت کرے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اور اس معرفت کے بدلے میں پھر اس کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کیا ہے۔ تو جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ جوش میں آئے گی، اور اس کے جوش والی آوازیں یہ لوگ پھر وہاں سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب انہیں پھینکا جائے گا ایک تنگ مکان میں، ایک تنگ جگہ میں، مقرنین باندھ کر، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینک دیا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں یہ موت کو آوازیں دے کر پکاریں گے۔ یعنی ان کو بھی معلوم ہوگا کہ موت آئے گی تو جان چھوٹے گی نا، تو یہ وہاں موت کو پکاریں گے کہ یعنی ہم مر جائیں، بے حس ہو جائیں، تاکہ اس عذاب کا، اس تکلیف کا ہمیں احساس نہ ہو۔ تو ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بار بار موت کو پکارتے رہو موت کو۔ موت تو آنی نہیں ہے، یعنی وہاں ان سے یہ کہا جائے گا ان کو مزید مایوس کرنے کے لیے۔ جہنم میں ہر قسم کا عذاب ہوگا، جسمانی عذاب بھی ہوگا، نفسیاتی عذاب بھی ہوگا، یعنی اس قسم کی باتوں کے ذریعے جہنمی نفسیاتی طور پر مزید گھٹن کا اور مزید پستی کا شکار ہوگا۔ اور اس کے بالمقابل جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، نفسیاتی روحانی نعمتیں بھی ہیں اور جسمانی نعمتیں بھی ہیں۔ قل کہہ دیجئے اذالک خیر، کہ یہ انجام بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ رہنے والی جنت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ یعنی اب تمہارا یہ انجام بہتر ہے یا پھر جنت بہتر ہے جو متقیوں کو مل رہی ہے، جن سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام۔ یعنی مشرکین کو سمجھا دیجئے کہ ارے بھائی سوچ لو کہ یہ انجام تمہارے لیے بہتر ہے یا پھر جنت تمہارے لیے بہتر ہے جہاں دنیا کی ہر خوشی ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بچتے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ جنت میں ہر قسم کی نعمت ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، جیسے بندوں کے آپس میں حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق اولاد پر لازم ہیں، اولاد کے حقوق والدین پر لازم ہیں، خالق کے حقوق مخلوق پر تو لازم ہیں، لیکن مخلوق کا کوئی حق خالق پر لازم نہیں ہے۔ ہاں خالق نے اپنے فضل سے کچھ چیزیں اپنے لیے لازم مقرر کی ہیں کہ نیک لوگوں کو اچھا انجام دے گا، تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ یہ خالق نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ جنتیوں کو ہر اچھی نعمت سے نوازے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن جب اللہ ان کو بھی حشر میں جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن مشرکین کو بھی لایا جائے گا اور مشرکین کے معبودوں کو بھی لایا جائے گا۔ اب مشرکین نے طرح طرح کے
مخلوقات کی عبادت کی ہے، کچھ مشرکین تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، نباتات کی، جمادات کی، اور کچھ مشرکین برگزیدہ ہستیوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی ہے۔ کچھ مشرکین ایسے تھے جو کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، کچھ جنات کے پجاری تھے، اس مخلوق کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن کو یہ رب بنائے بیٹھے تھے، انہیں اللہ حاضر کرے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے دریافت فرمائیں گے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو رب بناؤ اللہ کو چھوڑ کے، کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو آپ جانتے تھے، یعنی آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا کہ یہ آپ کی امت نے جو آپ کو رب بنایا تھا تو کیا یہ آپ نے ان کو کہا تھا؟ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ معبودوں سے پوچھا جائے گا، فیقول، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، یعنی ان سے کہے گا کہ اَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ ساری زندگی اللہ کی بغاوت کرتے رہے، لیکن اللہ پھر بھی ان کی اپنی طرف نسبت فرما رہا ہے کہ کیا کہ میرے ان بندوں کو کیا آپ نے بھٹکایا تھا راستے سے؟ تو وہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ عرض کریں گے، قالو، وہ کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہماری مجال نہیں تھی، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، آپ کو چھوڑ کر ہم دوسرا ولی تلاش کریں، ہماری تو یہ مجال نہیں تھی۔ لیکن صورتحال کیا تھی؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو دنیاوی ساز و سامان دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی آپ نے ان مشرکین کو اور ان کے باپ دادوں کو مال دیا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ ذکر بھلا بیٹھے، یعنی جو بات ان کو یاد رکھنی تھی وہ یہ بھلا بیٹھے۔ یاد کیا رکھنی تھی؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کی اطاعت کرو، اور یہ مال و دولت میں مست ہو کر اپنا وہ سبق بھلا بیٹھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ خود برباد ہو کر رہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، لو انہوں نے تو تمہاری ساری باتیں جھٹلا دی، یعنی مشرکین سے کہا جائے گا کہ تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے رب ہیں، تو یہ تو خود تمہیں جھٹلا رہے۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ کوئی مدد حاصل کرنا، اب تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہوا ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ مشرکین کی حسرت کا کیا عالم ہوگا کہ جن کی وہ ساری زندگی پوجا کرتے تھے، ان کو وہ رب مانتے تھے، قیامت کے دن وہی ان سے دستبردار ہو جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ جاؤ اب کوئی مدد تلاش کرو، تمہیں تو کوئی مدد نہیں ملے گی، نہ تمہیں کوئی آسرا ملے گا۔ تو اس وقت مشرکین کی حسرت کا عالم کیا ہوگا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو پیچھے گزرا کہ مشرکین کہتے تھے کہ رسول کیوں بازاروں میں پھرے گا، رسول کیوں کھانا کھائے گا؟ تو اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ بھی اسی صفت سے متصف تھے کہ وہ بھی بازار میں تشریف لے جاتے تھے، وہ بھی کھانا تناول فرماتے تھے۔ خود مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تو منکر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کے تو قائل تھے۔
تو گویا ان سے کہا گیا کہ حضور علیہ السلام سے جو پہلے انبیاء تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ بھی تو بازار تشریف لے جاتے تھے، وہ بھی تو کھانا تناول فرماتے تھے۔ اسی طرح مشرکین تم نے عیسائیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے، یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے، تو وہ بھی تو بازار میں تشریف لے جاتے تھے، وہ بھی کھانا تناول فرماتے تھے۔ یعنی انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں عقیدہ رسالت کے منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ پیغمبر بازار میں تشریف لے جائیں گے، بازار میں وہ کوئی بھاؤ تاؤ کریں گے تو امت کے لیے اسوہ حسنہ ہوگا نا کہ بازار میں کیسے جایا جاتا ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات ہوں گی تو پھر امت اس پہ عمل کرے گی نا۔ پیغمبر کھانا تناول فرمائیں گے تو امت کو پتہ چلے گا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی ان کو ان تمام مراحل سے گزارتا ہے تاکہ آنے والی امت کو ایک نمونہ مل جائے کہ ہم نے یہ کام کرنا کیسے۔ امتی بیمار ہوتا ہے تو اب اس کے پاس اسوہ کیا ہے؟ اس کے پاس وہی اسوہ ہے جو انبیاء علیہم السلام نے حالت مرض میں کیا ہے کہ انہوں نے علاج کیا ہے، علاج کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے۔ اسی طریقے سے امتی نکاح کرتا ہے تو اس کے پاس اسوہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ گھریلو زندگی کیسے بسر کرنی ہے تو اس کے پاس نبوی تعلیمات موجود ہیں۔ عدالتوں میں کیا کرنا ہے، جج کیا کرے گا، تو نبوی تعلیمات موجود ہیں۔ تو ایک امتی کی جو بھی ضرورت ہو سکتی ہے تو اس کا حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے امت کو اس کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ پیغمبر کی زندگی سے مہیا کر رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی مسلمان ہیں، دوسری طرف مشرک ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ مسلمان مشرکین کی آزمائش کا ذریعہ کیسے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے حق دے رکھا ہے، مشرکین جیسے جیسے اس حق کو جھٹلائیں گے تو ویسے ہی وہ امتحان میں مزید کم نمبروں سے فیل ہوتے جائیں گے، اپنے لیے گڑھا اور گہرا کھودتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مشرکین مسلمانوں کے لیے کیسے آزمائش ہے کہ مشرکین مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے، تو مسلمانوں کے لیے وہ ایک چھلنی تھی کہ کون وہ سچا مسلمان ہے جو مشرکین کی تمام تر اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو اس حوالے سے مشرکین کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آزمائش بنایا ہوا تھا۔ اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوتی پھر تو اسلام لانا مشکل نہیں تھا نا۔ مشکل تو یہ تھا کہ جب اگر کوئی اسلام لائے تو سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کو نکال دیتے تھے، خاندان والے دستبردار ہو جاتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین کے ہاں قبائلی کلچر تھا، اگر کوئی آدمی قبیلے کے بغیر رہے تو پھر تو اس کا والی وارث ہی کوئی نہیں تھا۔ تو مسلمان نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی تھا کہ ہمارا قبیلہ ہم سے دستبردار ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ تو یہ ایک چھلنی تھی، یہ نہ ہوتی پھر تو اسلام لانا آسان ہو جاتا۔ تو یہ اس کی تفسیر ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تھا۔ اتصبرون، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ یعنی تمام تر اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے، مشرکین کی طرف سے تکالیف کے ہوتے ہوئے، اب درمیان میں مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا پروردگار ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر پر تمہیں انعام ملے گا۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی غم ملتا ہے تو اس کو برداشت کرے اور مشکل حالات میں دین کے اوپر عمل کرے۔ اگر کوئی آدمی نیکیوں پر دوام حاصل کرتا ہے تو وہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، مشکل حالات میں دین پر عمل کرتا ہے تو یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے آ ملیں گے، یعنی ہماری ملاقات کی ان کو امید ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، او نرا ربنا، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یعنی اتنا تکبر ہے ان میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں فرشتہ آ کر بتائے، ہم میں سے ہر ایک کو فرشتہ آ کر بتائے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، یا پھر پروردگار خود ہم سے مخاطب ہو۔
تو اللہ کہہ رہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے، فرشتے دیکھنے کا شوق ہے نا، تو جس دن نظر آئیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی جس دن فرشتے ان کو نظر آئیں گے، مراد قیامت کا دن ہے، تو اس دن تو مجرمین کے لیے خوشی کا سوال ہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، بلکہ وہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، یعنی ہمیں ان فرشتوں سے پناہ دے دے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور انہوں نے جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار بنا دیں گے۔ یعنی جو اعمال وہ کرتے تھے دنیا میں، تو ایمان کے بغیر تو عمل کا وزن ہی نہیں ہے، تو قیامت کے دن ان کے اعمال، یعنی جو بظاہر اچھے سمجھے جانے والے اعمال ہیں، تو وہ قیامت کے دن ایسے بے وزن ہوں گے جیسے کچرا ہوتا ہے، گرد و غبار ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نیک عمل کے قیامت کے دن وزن کے لیے ایمان شرط ہے، اور اگر کسی کو ایمان نصیب نہ ہو تو وہ دنیا میں جتنی بھی خدمتیں کرتا پھرے، اس کا اجر اس کو دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرامگاہ بھی خوب ہوگی، یعنی جو عارضی ٹھکانہ ہے ان کا وہ بھی بہت اچھا ہوگا، اور جو مستقل ٹھکانہ ہے ان کا وہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بند جائے گا، یعنی قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی۔ اس دن پوچھا جائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ، کہاں گئے وہ حکمران، کہاں گئے وہ ظالم وڈیرے جو دنیا میں اپنے آپ کو مختار کل سمجھتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ للہ، بادشاہی اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، اور کافر اس دن کیا کریں گے؟ آگے اس کا ذکر ہے، حسرت کی وجہ سے اپنے آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، حسرت کرے گا۔ وَيَقُول، کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ آج انسان دوستیوں کے لیے، رشتوں کے لیے، اپنے آپ کی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے رشتوں کو ثابت کرنے کے لیے خدا کو چھوڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کا انجام سامنے آئے گا تو یہ آیات آپ کو کہہ رہی ہیں کہ اس دن انسان حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے جسم کو کاٹے گا، اور افسوس کرے گا کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دوستی میں آ کر میں حق سے دور ہو گیا، میرے پاس حق آ چکا تھا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں حق سے دور رہا، شیطان کے پیچھے چل کر میں حق سے دور رہا۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی اور اپنی اولاد کی دوستیوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، کوئی آدمی نیک ماحول میں رہے گا تو نیکی کی طرف جائے گا، برے ماحول میں رہے گا تو برائی کی طرف جائے گا۔ ایک آدمی مسجد میں آمد و رفت رکھے گا تو پھر ہی اس کے دل میں نیکیوں کا رجحان پیدا ہوگا نا۔ ایک آدمی مسجد کے ماحول میں آتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں نیکی کا رجحان کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور مسجد کے ماحول میں آپ کب آئیں گے؟ جب مسجد جانے والوں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اگر مسجد جانے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے
تو پھر تو وہی ہوگا جو آج کل ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن ان دوستیوں پر انسان کو حسرت ہوگی، شیطان کے پیچھے چلنے پر اس کو ندامت ہوگی۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت فرمائیں گے۔ شکایت کیا؟ کہ میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اب پیچھے مشرکین اور کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا جو اولین مصداق ہے وہ تو مشرک ہیں، کہ مشرکین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت پیش فرمائیں گے۔ لیکن اس میں وہ مسلمان بھی آ سکتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس کلام کو توجہ نہیں دیتے۔ آج ہماری نوجوانوں کی، ہم سب کی یہی صورتحال ہے کہ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر چیز پر ہم محنت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر کسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ صحابہ کرام نے کس قدر محنتیں جھیل کر یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں برداشت فرما کر اللہ کا یہ کلام ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمارا کیا طرز عمل ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم مفت ہے نا ہمارے ماحول میں، تو کوئی مفت بھی یہ تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ ہر قسم کی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے ادا کرنے کو تیار ہے، ہر قسم کی محنت برداشت کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کا یہ کلام جو مفت مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، کوئی آدمی اس کو مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں۔ تو یہی ہماری صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے پھر امت سے ناراض ہوں گے کہ تم لوگ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ سرداران آپ کے پیغام کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہر پیغمبر کے بالمقابل کفر جو ہے وہ باطل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگرچہ یہ مشرکین آپ کے مقابلے میں ہے، یہ سردار اپنی پوری سرداری، پوری طاقت کے ساتھ آپ کے مقابلے میں صف آ رہا ہے، لیکن آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مددگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا۔ کذالک، اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط رکھیں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور جب کبھی یہ لوگ آپ کے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کو اس کا ٹھیک ٹھیک جواب، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی یہ کوئی انوکھی بات لے کے آتے ہیں تو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں اسی بات کا جواب ہے جو میں نے شروع میں عرض کی، کہ مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کریم ایک ہی دفعہ کیوں نہیں ملا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے عرض کیا کہ ایک ہی مرتبہ تورات کی تختیاں مل گئی تھیں، قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، تو مشرکین اس پہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ قرآن کریم ہم نے وقفے وقفے سے اس لیے نازل کیا کہ ہماری اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ مشرکین نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکلات زیادہ ہوتی، ادھر سے اللہ کا کلام اترتا، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی، آپ کا قلب اطہر مضبوط ہو جاتا۔ اسی کا ذکر ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کا دل مضبوط رکھیں، یعنی وقتاً فوقتاً اللہ آپ سے ہم کلام ہو اور آپ کو تسلی ہو، آپ کی ہمت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور ایک اور حکمت جو یہاں بیان ہوئی کہ جو نئے حالات درپیش ہوتے ہیں، مشرکین کوئی سوال کر دیتے ہیں یا کوئی نیا مسئلہ درپیش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب بلکہ زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں اتار دیتا ہے۔ اگر قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو آگے جو مشرکین نت نئے سوالات کھڑے کرتے تو پھر ان کا جواب کیسے ہوتا۔
اور چونکہ دین اسلام ہمیشہ کے لیے ہے تو نت نئے حالات جو آگے درپیش ہونے تھے مسلمانوں کو 23 سالہ زندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے مطابق قرآن کریم کی آیات اتارتا رہتا تھا۔ تو قرآن کریم کو یکبارگی نازل نہ کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے 2 حکمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اولئک شر مکانا، وہ بدترین مقام پر ہیں، واضل سبیلا، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔